الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه المتعذبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے کریم لجپال نبی کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم
سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، حبیب کبریا علیہ التحیۃ والثناء کی پاکیزہ بارگاہ میں درود و سلام کی صورت میں حاضری پیش کرنے کے بعد میرے قابل قدر بزرگوں، دوستوں، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیات بینات میں نے تلاوت کی، ان میں اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یار غار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ محتشم سامعین ذی وقار، آیات قرآنیہ اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے اقوال اور الحمدللہ تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد کائنات میں اگر انسانوں میں کسی کا اونچا مقام ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچا مقام، بہت اونچا رتبہ عطا فرمایا۔ اس کا اندازہ ہم قرآن پاک کی ان آیات سے کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی شان میں یہ قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے بہت دور رکھے گا۔ الاتقی، جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ آگے فرمایا، الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال راہ خدا میں اس لیے دیتا ہے تاکہ میرا مال پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے، کسی کی بھلائی کا بدلہ واپس کرنے کے لیے وہ ایسا کام نہیں کرتے۔ فرمایا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، بلکہ وہ جو بھی یہ کام کرتے ہیں اس کے پیش نظر فقط اللہ تعالی کی رضا مقصود ہے۔ فقط اس کے پیش نظر کیا بات ہے؟ اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہے، جو بلند و بالا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور عن قریب اللہ تعالی آپ سے راضی ہو جائے گا، اور عن قریب اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ برادران ذی وقار، ان آیات کے پیش نظر مفسرین نے اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہی لیے ہیں کہ سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے انبیاء کے بعد اگر انسانوں میں کوئی ہے شخص، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ فرمایا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ اپنا مال دیتے ہیں تو فقط کس لیے؟ تاکہ میرا مال پاک ہو جائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے، اور کسی کے احسان کا بدلہ وہ نہیں چکا رہے۔
کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہا ہوں تو کسی کے احسان کا بدلہ ہے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ فقط ان کے پیش نظر اگر کوئی بات ہے تو وہ یہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا خالق و مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا مقصود ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ برادران ذی وقار، جب سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ایک بہت بڑی بھاری قیمت دے کر، بہت بھاری قیمت دے کر، منہ مانگی قیمت دے کر جب حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا، لوگوں نے یہ سمجھا شاید بلال حبشی کا کوئی صدیق اکبر کے اوپر احسان ہوگا، اس احسان کا بدلہ آج چکانے کے لیے شاید بلال حبشی کا کوئی ان کے ساتھ ہمدردی والا پہلو ہوگا۔ اس ہمدردی والے پہلو کو سامنے رکھ کر صدیق اکبر نے ایک خطیر رقم آج اس کے مالک کو دے کر بلال کی جان آزاد کروا دی ہے۔ لوگ یہ باتیں کرنے لگے تو سیدنا صدیق اکبر کا یہ جو معاملہ تھا، صدیق اکبر کا یہ جو عمل تھا، یہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا کہ حضرت بلال حبشی اسلام تسلیم کر چکے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی صدا، اللہ کے نام کی صدائیں بلند کرتے تھے، آپ کا مالک آپ کو تکلیفیں دیتا تھا۔ صدیق اکبر نے کہا بلال اسلام اپنا چھپا لیں، ظاہر نہ کریں۔ حضرت بلال حبشی عرض کرنے لگے اے صدیق اکبر، اگر میں اپنی زبان کو بند کرتا ہوں، اللہ کا نام نہیں لیتا، میرے بدن کے ایک ایک رونگٹے سے بھی اللہ کے نام کی صدائیں نکلتی ہیں، میں اپنا اسلام کیسے چھپاؤں؟ پھر اللہ تعالیٰ کے اس بندے سیدنا صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ حضرت بلال حبشی کو آزاد کرا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں یہ اعلان کر دیا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال دیتے ہیں، کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں دیتے، بلکہ ان کے پیش نظر کیا بات ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے جو بلند و بالا ہے۔ یہ ہے مقام سیدنا صدیق اکبر کا۔ برادران ذی وقار، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی نے اگر میرے ساتھ احسان کیا تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ انہوں نے اپنی صحبت و رفاقت کے ساتھ اور اپنے مال کے ذریعے میرے ساتھ احسان کیا۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، اگر کسی کو میں اپنا، بولیے خلیل کا معنی ہے دوست، اگر کسی کو میں اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی رشتے میں اخوت کا جو رشتہ ہے، بھائی چارے کا، وہ پہلے سے موجود ہے، وہ پہلے سے موجود ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی طرف گرد و نواح میں جو گھر تھے صحابہ اکرام کے، جن کے دروازے مسجد نبوی کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تاجدار کائنات نے سب کے دروازے بند کرا دیے سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے دروازے کو بند نہیں کروایا، باقی تمام صحابہ اکرام کے دروازوں کو بند کروا دیا تھا کہ وہ مسجد نبوی کی طرف نہ کھلے۔ اور حضور کی بارگاہ میں ایک عورت آئی کسی مسئلے کی غرض سے، مسئلہ پوچھا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، میں دوبارہ اگر آپ کے پاس آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کس کے پاس جاؤں؟ کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آپ آئیں اور آپ مجھے نہ پائیں تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابو بکر کے پاس چلے جانا، ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ حضرت ابو بکر کا مقام سمجھیے۔ کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحت جب کچھ خراب تھی
آپ کی طبیعت بہتر نہیں تھی، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جا کے ابو بکر کو حکم دو کہ وہ مصلی امامت پہ تشریف لے جائیں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں، وہ لوگوں کو کیا کریں؟ نماز پڑھائیں۔ اب ان احادیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشاروں سے اپنے بعد اگر کسی کو منصب عطا فرمایا، اپنے بعد اگر کسی کو مقام عطا فرمایا، وہ سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ سیدنا صدیق اکبر وہ صحابی رسول ہیں جن کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اسلام لانے سے پہلے بھی کسی بت کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا، کسی بت کے سامنے جا کر اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا۔ آپ کے والد جب آپ کی عمر 4 سال کی ہو گئی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں 4 سال کا بچہ کتنا سمجھدار ہوتا ہے، اس کو تو بڑے جو کچھ کہتے ہیں وہ تو کرتا جاتا ہے۔ والد، وہ بھی پھر والد والا رشتہ کتنا قریب ہوتا ہے۔ والد بت خانے میں لے گئے، جا کے کہنے لگے ھذی آلہتک فاسجد لہم، یہ آپ کے الہ ہیں، آپ کے خدا ہیں، ان کے سامنے سجدہ کیجیے۔ سیدنا صدیق اکبر نے سجدہ نہیں کیا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں بت کے پاس چلا گیا، جا کے کہا کہ میں پیاسا ہوں تو مجھے پانی پلا، میں بھوکا ہوں تو مجھے کھانا کھلا۔ جب میرے ان سوالات کے جواب میں کوئی جواب مجھے نہ ملا، میں نے پتھر اٹھا کے مارا، اس کو توڑ دیا، وہ زمین پہ گرا۔ میرے والد نے جب یہ منظر دیکھا نا، غصے میں آ گئے، غصے کی شدت کی وجہ سے انہوں نے آ کر مجھے تھپڑ رسید کر دیا، تھپڑ دے مارا، اور اسی غصے کے عالم میں، ناراضگی کے عالم میں مجھے واپس گھر لائے، اور آ کر یہ سارا واقعہ جو ہوا آپ کی والدہ محترمہ کے سامنے بیان کیا کہ آج آپ کے بیٹے نے یہ معاملہ کیا ہے۔ تو اب اندازہ کریں، جب یہ بیان کیا تو آپ کی والدہ محترمہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ فرمایا اس بیٹے کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ مجھے حاطف غیبی سے آواز آئی تھی ولادت کے وقت، ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق محمد صاحب و رفیق، اے عورت تجھے بشارت ہو، آپ کا یہ جو بیٹا ہے اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہوگا، یہ محمد کریم کا رفیق ہوگا، محمد کریم کا یار ہوگا، اس کو تو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ اور جب یہ سارا واقعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کی مجلس میں حضور کے سامنے بیان کیا، حضور کے سامنے بیان کیا، ابھی بات ختم ہی کی تھی کہ نزل جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل نازل ہوئے حضور کی بارگاہ میں، حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابو بکر نے یہ جو بات کی ہے سچ کی ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں بیان کی۔ ابو بکر نے یہ جو بات کی ہے سچ کی ہے۔ اتنے عظیم انسان کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سدرۃ المنتہا پہ رہنے والا جبرائیل اس کو حکم دیتا تھا، جبرائیل جا سدرۃ المنتہا کی بلندیاں چھوڑ کے مدینے میں چلے جا، آج جا کر میرے یار، میرے محبوب کے یار صدیق اکبر کی شان بیان کر دے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں سچی بات کر رہے ہیں۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، آپ کا تو یہ مقام ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انگوٹھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اور ارشاد فرمایا
اے صدیق یہ انگوٹھی لے جائیں اور اس پہ لا الہ الا اللہ لکھوا کر لے آئیں۔ یہ انگوٹھی لے جائیں، اس پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا نام بولیے لکھوا کر لانا ہے۔ صدیق اکبر نے انگوٹھی لی اور جا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھوایا، اور لکھوانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں وہ انگوٹھی آ کر پیش کر دی۔ جب حضور کی بارگاہ میں پیش کی نا، اس پہ پھر صرف لا الہ الا اللہ تک بات ختم نہیں تھی، محمد الرسول اللہ پہ بات ختم نہ تھی، بلکہ ساتھ یار غار صدیق اکبر کا نام بھی لکھا تھا۔ امام الانبیاء نے پوچھا، اے صدیق اکبر یہ زیادتی کس چیز کی؟ میں نے تو یہ حکم دیا تھا کہ اس پہ لا الہ الا اللہ لکھوانا ہے، یہ آگے نام جو لکھوائے یہ کس لیے لکھوائے؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب آپ نے حکم دیا اس پہ لا الہ الا اللہ لکھوائیں، میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا آپ کے نام سے اللہ کا نام جدا ہو، اللہ کے نام سے آپ کا نام جدا ہو۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ تو میں نے لکھوایا تھا، مگر اپنا نام تو میں نے نہیں لکھوایا، اپنا نام میں نے بولیے نہیں لکھوایا۔ جبرائیل حاضر ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ جس طرح صدیق اکبر نے یہ پسند نہیں کیا کہ آپ کا نام آپ کے رب کے نام سے جدا ہو، اللہ نے بھی یہ پسند نہیں کیا کہ آپ کے نام سے صدیق کا نام جدا ہو، اللہ نے بھی یہ بات پسند نہیں کی۔ اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال و دولت دیا، آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کیا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے 40,000 درہم خرچ کر دیے، اور جب وصال کا وقت قریب آیا نہ تو آپ کے پاس کوئی درہم تھا نہ کوئی دینار تھا، اور ایک وقت یہ آیا کہ سب کچھ رائے خدا میں قربان کرنے کے بعد، سب کچھ رائے خدا میں لٹا دینے کے بعد جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ٹاٹ کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، اس پہ بٹن بھی موجود نہیں ہیں، کانٹوں کے ساتھ وہ قمیض آپ نے اٹکائی ہوئی ہے۔ جب اس انداز سے یہ یار غار صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جا کے میرے محبوب سے یہ کہہ دے کہ آپ کا یار غار صدیق آ رہا ہے، اس کو میری طرف سے سلام بھی ہو، اور اس سے یہ پوچھیں صدیق کیا اس فقر پر آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ کیا اس فقر پر آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ جب جبرائیل آ کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں صدیق اکبر کے لیے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سناتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے صدیق سے پوچھو، صدیق سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹانے کے بعد، اللہ نے تو بہت کچھ دیا ہے، سب کچھ رائے خدا میں قربان کر دینے کے بعد صدیق کیا گھبرائے تو نہیں ہو؟ صدیق ناراض تو نہیں ہو؟ صدیق اس سودے پر نادم تو نہیں ہو؟ صدیق اکبر کہتے ہیں انا الرب راضٍ، انا الرب راضٍ، مولا میں راضی ہوں، مولا اس سودے پر میں راضی ہوں، مولا میں تو راضی ہوں اگر تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا۔ اور غزوہ تبوک کا جب موقع آیا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے جنگ لڑی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ دیا ہے وہ آج قربان کر دے۔ صحابہ کرام نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق سب نے دیا، بہت کچھ دیا، مگر سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دے رکھا تھا، اس وقت میرے پاس زیادہ تھا، میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں صدیق اکبر سے جو ہے نا
نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا داری میں آگے بڑھ جائیں، دنیا میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر صحابہ کرام کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں آگے بڑھیں۔ فاروق اعظم ہمیشہ یہ کوشش میں لگے رہتے تھے۔ انہوں نے سوچا آج بڑا موقع ہے، اللہ نے مال بھی دے رکھا ہے، ادھر حضور نے اعلان بھی کر رکھا ہے، آج میں اتنا مال پیش کروں گا، اتنا مال پیش کروں گا کہ صدیق اکبر سے آج میں بازی لے جاؤں گا۔ جب حکم ہوا حضور کا، آپ گھر تشریف لائے، آدھا مال الگ کیا گھر کے لیے چھوڑا، اور آدھا مال الگ کیا لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، صداقت کا تاجدار، صداقت کا بادشاہ سیدنا صدیق اکبر سارا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ امام الانبیاء پوچھتے ہیں صدیق یہ بتاؤ کیا گھر کے لیے چھوڑا، کیا میری بارگاہ میں لائے؟ فاروق اعظم سے سوال کیا گیا، فاروق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، میری بارگاہ میں کتنا لائے؟ حضرت فاروق اعظم بڑے خوبصورت انداز سے جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے جتنا بھی مال دیا تھا آدھا مال میں گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا مال یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ جب باری آتی ہے صدیق اکبر کی، صدیق آپ بتائیں آپ نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، میری بارگاہ میں کیا لایا؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو کچھ بھی گھر میں تھا وہ سب کا سب صفایا کر کے آپ کے قدموں میں پیش کر دیا ہے، اگر گھر میں کچھ چھوڑا ہے فقط اللہ کا اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ کیا چھوڑا ہے؟ فقط بولیے، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ اندازہ لگائیں اس انداز سے کہ سب کچھ رائے خدا میں قربان کر دیا۔ اور جب آپ کے وصال کا وقت قریب آتا ہے، یہ موضوع آج اس لیے میں نے منتخب کیا، آج 24 جمادی الثانی کا دن ہے، 22 جمادی الثانی کو آپ کا وصال ہے۔ جب آپ کا وصال کا وقت قریب آتا ہے، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلاتے ہیں، بلا کے حکم دیا ہے علی جب میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جن ہاتھوں سے آپ نے رسول کریم کو غسل دیا تھا، ان ہاتھوں سے آج صدیق کو بھی غسل دینا ہے، غسل دینا ہے۔ اس کے بعد اپنی بیٹی ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ جب حضور علیہ السلام کو کفن دیا گیا تو کتنے کپڑے تھے؟ عرض کی ابا جان 3 کپڑے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے 2 کپڑے تو میرے پاس موجود ہیں، تیسرا کپڑا لے لینا اور ان 3 کپڑوں میں مجھے غسل دے کے کفنا کے دفنا دینا۔ سیدہ عرض کرتی ہیں ابا جان آپ مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ نائب رسول ہیں، اور آپ کے لیے یہ کفن، پرانے لباس میں یہ کفن؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ مدینے کی ریاست اس انداز سے بنتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے اب نئے کپڑے کی کیا ضرورت؟ نئے کپڑے کے مستحق وہ لوگ ہیں جو زندہ ہیں، نئے کپڑے وہ پہنے۔ بلا آخر بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں، آپ نے یہ وصیت کی کہ میری میت کو لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، جا کے اجازت طلب کی جائے کہ آج صدیق اکبر اجازت طلب کرتے ہیں، اگر حضور اجازت دے دیں مجھے تاجدار کائنات کے پہلو میں دفنا دینا، اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجازت نہ دیں تو پھر مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان جنت البقیع میں دفنا دینا۔ جب آپ کی میت کو لے جایا گیا،
جا کے روضہ رسول پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو یعنی دوست کو دوست سے ملا دو۔ تاجدار کائنات کی اجازت سے سیدنا صدیق اکبر کو روزہ رسول میں آپ کو دفنایا گیا۔ آج جو بندہ، ایک بات ضمناً عرض کر رہا ہوں، آج جو بندہ فقط جا کے حج کر لے، من حج البیت فقد مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ گویا ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں، بھلا ہم ان کو کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔